ہی وہی جو رسول کو مان کے ان کی شریعت پہ عمل کرے. جو بھی عمل کرتا چلا جائے گا. رسول کے زمانے میں تھے، صحابہ کرام تھے، اب ہم نہیں ہیں، ہم امتی ہیں، ماننے والے ہیں سرکار. میں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، تم میں. لیکن جب چھوڑی جائے نا چیزیں، اس کے وقت 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. چھوڑنے والا، کن کو چھوڑ رہا ہے، کن میں چھوڑ رہا ہے، کیوں چھوڑ رہا ہے، کب تک چھوڑ رہا ہے. خوش نہیں ہوتے؟ ہائے 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 دری. آسان ہو گئی یا نہیں؟ صحیح آسان چاہیے. اب چھوڑنے والے ہیں سرکاری دو عالم رسول پاک علیہ السلام. چھوڑنے والے رسول پاک. اب جن میں چھوڑ رہے ہیں وہ قوم صحابہ کرام ہیں. صحابہ کرام میں چھوڑنے والے ہیں. اور کن کو چھوڑنے والے ہیں؟ اطرتی کتاب اللہ ہے و اطرتی اہل بیتی. 2 چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطرت اہل بیت. ہائے ہائے اطرت اہل بیت. ٹھیک ہے، معلوم ہوتا ہے جن کو چھوڑ رہا ہے وہ اطرت ہے، جن میں چھوڑ رہا ہے وہ اصحاب ہیں. اصحاب اور ہیں، اطرت اور ہے. صحیح. صحابہ کرام میں چھوڑ رہے، کن کو چھوڑ رہے؟ اطرتی اہل. ابھی بحث کرتے ہیں اطرتی اہل بیت. اطرت جو اہل بیت ہے. ٹھیک ہے، اطرتی کے آگے اہل بیتی کے درمیان میں واو نہیں ہے. اہل بیتی عطف بیان ہے. عطف بیان وہ ہوتا ہے کہ جو اطرت ہے وہی اہل بیت ہے، جو اہل بیت ہے وہی اطرت. اب ڈھونڈتے ہیں کہ اطرت ہے کیا، کیونکہ رسول خدا نے اہل بیتی کے ساتھ اطرتی کی لفظ لگا دی. یا الگ سے ایکسٹرا کیوں لگائی؟ کیونکہ رسول نے اطرتی کی لفظ لگا کے اہل بیت کو محفوظ کر لیا. غور نہیں فرمایا. اطرت کی لفظ وہ ہے جو جناب آدم سے لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک عرب تھے سارے، لیکن ان عرب میں یہ لفظ اطرتی کسی نے استعمال ہی نہیں کیا. اللہ نے چھپائے رکھی اطرت کی لفظ صرف رسول کے لیے. کسی نبی نے اپنے لیے کسی اولاد کے لیے اطرت کی لفظ کو استعمال نہیں کیا. اطرت کی لفظ دیکھیں بھائی، اطرت کی لفظ وہ عین تے رے تے. اطرت وہ لفظ ہے جس کے کہنے سے زوجہ نکل جاتی ہے. زوجہ پر اطرت کی لفظ استعمال نہیں ہوتی. اطرت جب کہیں گے زوجہ نکل گئی. اطرت کی لفظ میں ماں نہیں آتی، ماں بھی نکل گئی. اطرت کی لفظ میں صرف اولاد ہوتی ہے. اطرتی اولاد، اطرتی اولاد. ٹھیک ہے، اطرتی اولاد. یہی وجہ ہے کہ مباہلے میں فقط سیدہ گئی اور کوئی دوسری گئی ہی نہیں. جناب علی تو نفس رسول ہے نا بھائی. آپ پریشان کیوں ہو رہے؟ میں دیکھ رہا ہوں ذہن میں کچھ خلاصہ آ رہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں. تو وہ تو نفس رسول ہے. اطرتی میں بی بی پاک گئی ہے نہیں. اطرت اسی لیے بی بی کو نساء کہا گیا. نساءنا و نساءکم، ابناءنا بیٹے لاؤ، و ابناءکم تم بھی بیٹے مبالے میں لاؤ، ہم بھی لاتے ہیں. نساءنا و نساءکم تم بھی نساء لاؤ. زوجہ نہیں، ماں نہیں ہے. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ نساء. نساء جو ہوتی ہے یہ رشتے کو ظاہر نہیں کرتی، نساء صنف کو ظاہر کرتی. نساء کی صنف کتنی ہے؟ نساء کتنی طرح کی ہے؟
निसा जो होती है, देखिए पहले वही निसा क्या होती है, बेटी, फिर क्या होती है, ज़ौजा, फिर क्या होती है, माँ, फिर निसा में तीनों रिश्ते आ गए या नहीं। पहले वो बेटी होती है, फिर ज़ौजा होती है, फिर माँ होती है, तीनों रिश्तों के मजमूए का नाम निसा। जब अल्लाह कह रहा है तुम भी निसा लाओ, हम भी लाते हैं, फिर रसूल एक क्यों लेके गए? मालूम है रसूल के पूरे घर में ना रसूल जैसी कोई और ज़ौजा थी, ना कोई बेटी थी, क्योंकि वहां दुआ मांगनी थी सिद्दीकीन ने, तो झूठा कोई वहां जा सकता ही नहीं। समझ आ गई? ये जो इतरती है ना, इतरती क्या अल्लाह को इल्म नहीं था ये इतरत के लफ्ज को वो करेंगे, इतरत की लफ्ज ले जाएंगे, तो इतरती के साथ लगाया अहले बैत। जो मेरे अहले बैत हैं वही इतरत है, जो इतरत है वही अहले बैत। देखिए अब इसमें एक खास बात है जो मैं आपको सुनाता हूं। दो चीजें छोड़े जा रहा हूं, फीकुम तुम में क्या है, अस्सकलैन, सकलैन माने बराबर की, मेरे ख्याल अच्छी नहीं लग रही है, लगनी चाहिए मेरे पुत्र। दो बराबर की भारी वजनी चीजें, जो भी वजन एक शिक्का होगा वही, ये मैं बयान करूंगा वजन कितने होते हैं इल्म कलाम मंतिक में, सारे कुछ इंशाल्लाह 10 दिन हमारे पास है, आप खुश हो जाएंगे। एक किताबुल्लाह, एक इतरती अहले बैती, दो बराबर की वजनी चीजें हैं। अब देखिए किताब को रसूल ने निस्बत दी अल्लाह की तरफ, गौर नहीं फरमाया, किताब को किसकी तरफ निस्बत दी, अल्लाह की। मालूम होता है किताब में जो भी कमालात हैं वो अल्लाह ही के हैं। अब समझ लो जो बारे से किताब होगा है उसमें सारे कमालात अल्लाह के आने चाहिए या नहीं। किताब क्या है, उसकी निस्बत किधर की, अल्लाह की, यानी ये अल्लाह की किताब है, यानी जो किताब में वजन है वो कुल अल्लाह ही की तरफ का है। किताब में जो वजन आएगा ना, वजनी भारी शय है, तो सारा वजन किसका है, किसी और का नहीं, कुल वजन तौहीद का है। अगर कुदरत का वजन है तो तौहीद का वजन उसी में होगा, अगर इल्म का वजन है तो वो भी अल्लाह की तरफ से होगा, हिकमत का वजन है वो भी अल्लाह की तरफ से होगा, सारा कमाल सिफात किसकी तरफ से होंगे, अल्लाह की, क्योंकि किताब की निस्बत है अल्लाह की तरफ। फिर आगे जो इतरत को निस्बत दी अपनी तरफ, इतरती अहले बैती, किताबुल्लाह के बाद छोड़ा कि वो मेरी इतरत है। मालूम होगा जो वजन वहां निस्बत में अल्लाह का था, यहां वही इतरत का वजन रसूल की वजह से। हाय हाय, जो जात का वजन होगा वही वजूद का वजन है। कितनी बड़ी बात आई, वहां किसका वजन है, अल्लाह का, यहाँ किसका वजन है, वजूद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का, हालांकि ये अल्लाह नहीं है। गौर नहीं फरमाया, अल्लाह ना हो के भी वजन में अल्लाह के वजन के बराबर है। फिर कोई तो कमाल है ना इनमें, है या नहीं। अब जिनमें ये वजन मेरी इतरत, मेरी अहले बैत, तो मालूम होता है पहले वो वजन रसूल में होना चाहिए, फिर वजन वो होगा इतरत में। अब हम देखते हैं एक थोड़ी सी बात, आप खुश हो जाएं। अब देखते हैं कुरान में वजन कितना है। कुरान के लिए आयत कहती है लौ अन्ना कुरानन सुय्यरत बिहिल जिबालु कुत्तअत बिहिल अर्ज़ु औ कुल्लिमा बिहिल मौता बलिल्लाहिल अम्रु जमिया। अगर कुरान, देखिए ये वो कुरान है जिससे सुय्यरत बिहिल जिबालु, पहाड़ चलाए जा सकते हैं। अगर सामित पढ़ा जाए तो पहाड़ चलना शुरू हो जाएंगे। हाय 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 हाय। और कुत्तअत बिहिल अर्ज़,
اور زمین کے فاصلے طے کیے جائیں گے. اور تیسرا ہے قرآن صامت کا اور کل ما بہل موتا، اور کلام کیا جا سکتا ہے بہی، اس قرآن کے ذریعہ موتا، مردے کلام کر سکتے ہیں، مردے بول سکتے ہیں، مردے زندہ کیے جا سکتے ہیں. تو معلوم ہوا جب قرآن مردے زندہ کرتا ہے پھر جانشین رسول بھی وہی ڈھونڈو. ہو گیا یا نہیں میرے بھائی؟ دلیل کے ساتھ ہوا یا نہیں؟ پھر مردے بھی یہ جانشین رسول بھی وہی چھوڑ رہے ہوں گے رسول کہ جو مردے کو زندہ کر سکتا، اور وہ بھی زندگی ہے رسول میں. ٹھیک ہے نا؟ اور بعد میں بھی پہلے بھی وہ کر سکتے ہوں، تبھی تو وہ رسول چھوڑ رہا ہے، کیونکہ جو کچھ کتاب اللہ میں ہے اس کے وزن کے برابر ہے جن کو وہ چھوڑ رہے ہیں. جناب علی علیہ السلام جنگ نہروان کی طرف جا رہے ہیں. ایک جنگ نہروان ہوئی، نام سنا ہوگا. ایک جناب علی علیہ السلام جب 36 ہجری میں ظاہری خلافت پہ تشریف رکھے تو 3 جنگیں ہوئیں. جنگ بصرہ جس کو کہتے ہیں جنگ جمل، دوسری جنگ ہوئی جنگ صفین، تیسری جنگ ہوئی جنگ نہروان. وہ بھی ساری تینوں عراق میں ہوئی. ایک بصرہ کے قریب، ایک رقے میں ہوئی، ایک نہروان آگے کر کے ہوئی. وہی ہوئی. سمجھ آئی میرے بھائی؟ جناب علی علیہ السلام جنگ نہروان کی طرف جا رہے ہیں، فوج بھی ساتھ ہے. جب صابات مقام پر پہنچے، ایک سین الف بے الف تو صابات، ایک صابات مقام ہے. بات اچھی لگ رہی ہے؟ ایسی صلوات پڑھیں روحانیت بڑھ جائے جناب. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جب صابات مقام پر جناب علی علیہ السلام پہنچے تو ایک آپ کا شیعہ آ گیا، نوجوان سلام کیا، مولا میں آپ کا شیعہ. سرکار نے فرمایا بے شک تو میرا شیعہ. دیکھیں تصدیق کرے خود امام کے میرا شیعہ، بڑی بات. وہ بھی خوش ہو گیا کہ امام نے تصدیق فرما دی. جی کیسے آنا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی حضرت عمر کے زمانے میں سعد بن ابی وقاص ایک جرنیل تھے ان کے، ان کو 2 دفعہ ایک مدائن کی جنگ میں اور ایک قادسیہ کی جنگ میں بھیجا گیا. قادسیہ عراق میں ہے، مدائن بھی وہی ہے. میرے پتر پریشان کیوں ہو گیا؟ اس لڑکے نے کہا کہ جب انہوں نے ان جرنیل کو بھیجا تو ایک جنگ کے لیے، جنگ مدائن کے لیے بھیجا. مدائن جا جناب سلمان بن فارسی، سلمان فارسی دفن ہے نا جنگ مدائن، بغداد کے ساتھ آ گیا. مدائن میں وہ اسی جنگ میں آئے. وہ لڑکا کہہ رہا ہے مولا سے، مولا وہ اسی جنگ میں فوجی تھا میرا بھائی. اسی فوجی میں جا کے وہ جنگ تھی، جنگ میں قتل ہو گیا. مولا مجھے بہت پیارا تھا، بہت عزیز تھا، پھر بھائی بھی تھا. مولا آپ مہربانی کریں اسے زندہ کر دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی. ہائے ہائے، ایسے امام مان لو نا جی، کتنی اچھی بات ہے. ہائے ہائے، وہ مر گیا ہے، میں اس کے بغیر ادھورا ہوں، مہربانی کریں، بھائی ہے میرا، آپ اسے زندہ کر دیں. میرے امام نے جب یہ سنا فرمایا بھائی دیکھ، اس کا زندہ ہونا تجھے فائدہ نہیں دے گا، جو پہلے نتیجے بتا دے وہی علی ہوتا ہے. خوش ہو جاؤ میرے بھائی. ہائے ہائے ہائے. سرکار امیر المومنین نے فرمایا اس کا زندہ ہونا تجھے فائدہ نہیں دے گا، چلو تو آیا ہے ہم زندہ کر دیتے ہیں. بتا کہاں دفن ہے؟ قاسم مدائن میں. یہ نہیں یہ سمجھے کہ جناب علی نہیں جانتے، صرف اس سے پوچھا کہاں دفن ہے؟ مدائن میں. سرکار نے فرمایا آنکھیں بند کرو. اس لڑکے نے آنکھیں بند کی، فرمایا کھولو. اب جو کھولے قبر پہ کھڑے، فرمایا یہی تیرے بھائی کی قبر ہے. ہائے 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 ہائے. اور کہنے لگا ہاں سے یہ میرے بھائی کی قبر ہے. جو قبروں کے نشان بھی جانے، مانو نا وہی قبروں سے اٹھانے والا ہو. حشر اللہ نے برپا نہیں کرنا. حشر برپا کون کرے گا؟ علی ابن ابی. خوش ہو جاؤ میرے بھائی. دیکھیں سرکار امیر المومنین اس نے کہا بھی یہی قبر ہے، بھائی کی قبر یہی ہے. سرکار نے وہ نیزہ تھا جناب علی کے ہاتھ میں، جنگ میں جا رہے تھے، نیزہ. نہ زبان میں کو حرکت دی، نہ قم باذن اللہ کہا،
نہ قم بے اذنی کہا، نہ کوئی لبوں کو حرکت دی، صرف وہ انی چب ہوئی اس کی قبر میں۔ جس کا چب ہونے میں کمال ہے کہ قبر شکافتہ ہو گئی، قبر پھٹ گئی، ایک جوان برآمد ہوا، لمبا گندمی رنگ کا۔ سرکار نے اسے فرمایا دیکھ یہی تیرا بھائی ہے؟ ہاں، اس نے کہا میرا بھائی ہے۔ اس نے پہچان لیا، ہاں میرا بھائی ہے۔ سرکار نے فرمایا تم بھائی سے باتیں کرو۔ سرکار علی الگ ہو گئے، کیسے ستار العیوب، اللہ جانے کیا باتیں کرے گا، علیحدہ ہو گئے، باتیں کرنی شروع کر دی۔ اب جو بھائی سے وہ باتیں کرنے لگا تو جو زندہ ہوا ہے وہ عجیب زبان میں باتیں کر رہا تھا، عرب تھا، وہ عربی تھا لیکن پتہ نہیں کون سی زبان میں جواب دیتا۔ اس نے اسے کہا وہ تو عربی ہے، عربی میں مجھے جواب دے۔ عربی اسے آئے نہ، ان خوش ہو گئے یا نہیں؟ ہاں خوش ہوئے میرے بھائی، عربی نہیں آتی۔ اس نے اسے کئی طریقوں سے سوال کیے، اچھا جو بھی پوچھتا وہ جواب کسی ایسی زبان میں دیتا تھا اس کو سمجھ نہیں آیا۔ کھپ کے جناب علی کے پاس آئے، جناب علی کھڑے ہوئے تجھے سن رہے ہیں، لوگ رہے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اس نے آ کے کہا مولا یہ میرا بھائی عربی ہے، عرب ہے، عربی میں بات نہیں کرتا، آپ حکم دے یہ عربی میں بات کریں۔ ایسے امام مان لو، خدا گواہ ہے۔ ہائے ہائے، سرکار امیر نے اسے فرمایا تکلم فی العربیت، عربی میں کلام کرو۔ جب میرے امام نے حکم دیا نا عربی میں کلام کرو، عربی میں کلام کرنا شروع کر دیا۔ ہائے 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 ہائے، عربی بولنے لگا۔ جب وہ عربی بولنے لگا تو اب اس نے عربی میں اس سے پوچھا وہ پہلے تو نے مجھ سے عربی میں کیوں نہیں کلام کیا؟ ہن سنائے ذرا خور نالسی ہاتھ باندھ کے، پہلے تو نے عربی میں کلام کیوں نہیں کیا، اب کر رہا ہے؟ کہتا ہے سن بھائی صحیح بات سن، اے جو علی علیہ السلام کھڑے ہیں، جو بھی ان کی ولایت کا انکار کر کے مرتا ہے وہ عرب ہی کیوں نہ ہو، وہاں زبان بدل جاتی ہے۔ بڑی بات ہے۔ فرمایا اس علی علیہ السلام کی جو بھی ولایت کا انکار کر کے مرتا ہے، منکر ہو کے مرتا ہے، علی علیہ السلام کو ولی اللہ مان کے نہیں مرتا، کیا ہوتا ہے؟ اس کا عرب ہی کیوں نہ ہو، اس کی زبان عربی ختم، عربی ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ان کی ولایت کا اقرار کر کے مرتا ہے وہ یا پشتو بھی بولتا وہاں عرب ہو جائے گا۔ ان سمجھ آ گئی ہے، دل میں آ گیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں، تو وہ وہاں عرب ہو جائے گا، عربی بولے گا۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہمارا کوئی مرتا ہے تو ہم اس کا کندھا ہلاتے ہیں، قبر میں کندھا ہلاتے ہیں یا نہیں؟ یہ دکھایا کرو لوگوں کو، بلا کے آؤ دیکھو سنو، تلقین پڑھتے ہیں یا نہیں؟ اور کیا کہتے ہیں؟ اسمع فہم، سن اور سمجھ۔ جس کو کہا جائے سن اور سمجھ وہ مردہ ہوتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ ولایت علی کا کمال ہے، مر کے بھی زندہ ہے۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ میرے بھائی کہتے ہیں، وہ علامہ پڑھتے ہیں۔ اب تو میں نے لاہور میں وہ جو دوسری بیٹھ کے اوپر پڑھتے ہیں نا، پہلی تو قبر میں پڑھتے ہیں، ایک اوپر بیٹھ کے پڑھتے ہیں، اسی وقت تو سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے، وہ نہ بھولا کرے میرے بھائی۔ پتہ نہیں میں نے یہاں کبھی پڑھا یا نہیں پڑھا، جو دوسری تلقین ہے نا، دوسری وہ ایک تو ہوتی ہے نا، قبر میں لٹا کے اندر آدمی جاتا ہے، ہاتھ رکھ کے ہلاتا ہے، ہلاتا کس کو ہے؟ مردہ کہاں ہے یار؟ کون وال مردہ صحیح؟ اچھا آدھا گھنٹہ میلا یہی میں کیا ہے۔ جناب علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا موت اور نیند میں کیا فرق ہے؟ مولا موت اور نیند میں کیا فرق ہے؟ سرکار نے فرمایا نیند جو آپ رات کو سوتے ہیں، نیند ناقص موت ہے، موت کامل نیند ہے۔
یہ جو مومن ولایت علی کا اقرار کر کے مرتا ہے، مرتا نہیں، کامل نیند میں ہوتا، تبھی تو اس کا کندھا ہلاتے ہیں، سن اور سمجھ، اور کہتا ہے سمیت و فہمت، میں نے سن بھی لیا، کندھا ہلاتے ہیں۔ یہ کس کے لیے؟ وہ سو رہا ہوتا ہے ولایت علی علیہ السلام۔ اس نے کہا جو ان کی ولایت کا اقرار کرتا ہے، اگر وہ عرب بھی نہیں ہے تو مرنے کے بعد اس کی زبان عربی ہو جاتی، صحیح سے عربی میں گفتگو کرے گا، پاکوں کے بارگاہ میں رہ کے عرب بن جائے گا، ایسی ایسی جسے خود عربی وہ بنا دیں، پھر ان عربوں سے بھی اچھی ہوتی ہے، بہترین عربی ہو جاتی ہے۔ کیوں؟ صرف ولایت علی علیہ السلام سے۔ جب یہ اس نے دیکھا کہ میرا بھائی ان کی ولایت کا منکر ہے، تو اس نے چاہت سے تو زندہ کروایا تھا کہ میں زندہ ہو جائے تو میرا بازو بنے گا، بھائی ہے۔ جب اس نے دیکھا یہ تو علی علیہ السلام کی ولایت کا انکاری ہے، کہتا مولا ایسے بھائی کی مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اسے واپس بھیج دے۔ آئے آئے آئے، امام نے حکم دیا، قبر شکافتہ ہوئی، وہ واپس چلا گیا۔ یار یہ کیا راز ہے؟ کون گیا اندر؟ زندہ اندر چلا گیا۔ مردے تو اندر جاتے ہیں، علی وہ ہے جو مردوں کو نہیں زندوں کو اندر بھیج دیتا، ایسا کمال ہے۔ اب یہ دو چیزیں، ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے اطرتی اہل بیت۔ یو علی مدد، اب پتہ نہیں میں نے کب شروع کیا تھا۔ اچھا ذرا براتر صلوات پڑھ دیجئے، اللہم صلی اللہ صحیح، یہاں کے یہ بھی بولتا۔ چلو تھوڑی سی بات، یہ باتیں جو ہیں آپ کو سنانی، کل انشاءاللہ یہیں سے بات کو آگے بڑھائیں گے۔ اب یہ ذہن میں رکھیں دو چیزیں، ایک کتاب اللہ اور ایک اطرتی اہل بیت، دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، کون؟ رسول، اور دونوں کا وزن انشاءاللہ وزن بتائیں گے آپ کو، قرآن کا وزن کتنا ہے اور آل محمد کا وزن کتنا، انشاءاللہ وہ بتائیں گے۔ اگر میں نے سنایا پھر سنا دیتے ہیں، یہ بات آپ ذہن میں رکھیں۔ جماعت الثاقبہ ایک کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ پہلی جلد کہ ہارون رشید ایک بادشاہ گزرا ہے، یہ ذرا ذہن میں رکھیں میرے بھائی۔ اس نے اپنی پوری سلطنت میں اعلان کیا، یہ دیکھیں مصر سے لے کے آپ کے ملتان پاکستان تک اس کی حکومت تھی۔ پھر امین مامون دو بھائی آئے، آدھی امین لے گیا آدھی مامون لے گیا، پھر تقسیم ہوئی، ورنہ وہ اکیلا بادشاہ تھا۔ اس نے آرڈر کیا کہ میری سلطنت میں مجھے کچھ مہم درکار ہے، مہم اس نے لکھا، اپنے جو اس کے کارندے تھے کہ ایسے آدمی میرے پاس بھیجو جو رب کو بھی نہ پہچانتے ہو، اللہ کو بھی نہ جانتے ہو۔ دیکھیں بات جو لکھی ہوئی ہے وہ میں دہراتا ہوں آپ کے سامنے، سمجھ آ رہی ہے؟ اور ان کو جلدی ڈھونڈ کے میرے پاس بھیجو، اس کا آرڈر بڑا سخت ہوتا تھا، اور انہیں جلدی بغداد بھیجو۔ سوری کابینہ ادھر ادھر دور دراز کے ملکوں میں گئی۔ ایک عبدہ نامی قبیلہ، عین بے دال ہدا، عبدہ قبیلے کے آدمی ملے، خبر نہیں وہ یہ نہیں لکھا کہاں کے تھے، یہ کوتاہی ہے لکھنے والوں کی، لکھنا چاہیے تھا۔ وہاں کے آدمی ملے تو جو نہ اللہ کو جانتے تھے نہ رسول کو جانتے، خبر ہی کون سی مخلوق ہے کیا ہے، ان کی زبان بھی کوئی اور۔ ایک کو اس نے کہا اگر زبان مختلف ہو تو ترجمان بھی ساتھ آئے، وہاں دو ترجمان بھی لے کے ان آدمیوں کو، جوانوں کو لے کے بغداد آ گئے تو اطلاع کی بھی ہارون کو کہ بھئی وہ آدمی آ گئے ہیں جو آپ نے کہے، کہتے ان کو لے آؤ، سامنے آئے۔ اس نے سوال کیا، وہ تو ان کی عربی تو جانتے نہیں تھے، پھر اس نے ٹرانسلیٹ کیا اپنی ان کی زبان میں۔ اس نے پوچھا، یہ پوچھ رہے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ انہوں نے کہا نام ہی آج سنا ہے۔ ایسے ہیں نام ہی آج سنا۔ اس نے کئی اور سوالات بہت سارے کیے، جیسے معلوم ہو گیا بالکل اللہ لوگ ہیں کچھ نہیں جانتے۔ کہتا ہے انہی کی مجھے ضرورت ہے۔ برچی خانے کے ساتھ کمرہ تھا، اس کو دے دیا کہ ایک برچی خانے کا دروازہ ہر وقت کھلا رہے، یہ جو جی چاہے کھائیں پیئیں جو کرے، نہانا ہر شے موجود۔
2 दिन کے لیے ان کو فری کر دیا، کھا پی گئے ٹھیک ہو گئے۔ تیسرے دن پھر بلایا، پھر سوال کیا، پھر وہی بات، کہتا ہے یہی مجھے چاہیے تھا، کھا پی کے صحیح ہے، میں کھانا پینا بڑی شاید نہیں ہے، ان کی آنکھوں پر وہ تو سارے بہتر سمجھتے ہیں ایسے۔ دعوت ذوالعشیرہ میں تو کھانا پینا ہی تھا نہیں یار، ٹھیک ہے نا۔ اب جناب یہ ہوا کہ پھر 3 دن کے بعد پھر ان کو بلایا، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہمیں کوئی خبر نہیں ہے۔ کہتا ہے کل ہم نے تم سے ایک مہم میں کام لینا ہے۔ غور فرمایا کریں میرے بھائی، یہ جو باتیں ہوتی ہیں عام بیان نہیں ہوتی، ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کے لاتے ہیں آپ کے لیے۔ اب جناب اس نے کہا، جب وہ رات ہوئی تو اس نے کہا کہ میں سامنے بیٹھتا ہوں چھت پہ، ایک برآمدے کی چھت پہ، خود چلا گیا۔ کہتا ہے یہ جو میرے دروازے، اس دروازے کے ساتھ دوسرا دروازہ ہے، معاذاللہ میری طرف دیکھیں میرے بھائی، کہ اس کے اندر کمرے میں ہارون نے ان آدمیوں کو تلواریں دے دی، یہ تلواریں لے لو، معاذاللہ وہاں میرا ایک دشمن بیٹھا ہوا ہے۔ دیکھیں امام کو دشمن کہہ رہا ہے، آئے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، ان کی قید میں تھا، یعنی میرا امام قید میں تھے نا، میرا امام بیٹھا ہوا ہے، تم جاؤ اور جا کے ان کو جس حالت میں ہے قتل کر دو۔ اور وہ اللہ لوگ تھے، وہ تو کوئی شے نہیں جانتے تھے نہ سمجھتے تھے۔ انہوں نے دروازہ جو ہی کھولا، یہ اوپر بیٹھ گیا، پوری فوج کھڑی ہوئے، دروازہ کھولا گیا، یہ تیزی سے اندر گئی۔ اب میری طرف دیکھیں میرے بھائی، کتاب کا نام میں نے لے لیا، نہ ہو تو ذمہ دار میں۔ جو ہی یہ آدمی اندر داخل ہوئے، یہ نظام الہی ہے اپنا، جو ہی ان کی نظر امام پر پڑی سارے سجدے میں چلے گئے۔ خوش ہو جاؤ میرے بھائی، خوش ہو جاؤ، معلوم ہو گیا حیدری۔ اب یہاں سے میں جملہ کہوں، معلوم ہوا معرفت امام کسبی نہیں ہوتی، جن کے دلوں میں وہ ڈال دے۔ صحیح، سارے سجدے میں چلے گئے، اور چلے گئے تو جب امام کے سامنے سجدے میں گئے تو امام ان کے سروں پہ ہاتھ پھیر کر انہی کی زبان میں گفتگو کرنے لگے۔ ہائے ہائے ہائے، اور یہ سن رہا، اور امام نے تو سنانا تھا اس کو، یہ سن رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا وہ یہ تو سجدے میں چلے گئے اور امام ان کی زبان میں گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ بے ہوش ہو گیا کہ اگر یہی جن کا میں نے قتل کا حکم دیا، اگر یہ سیانے ہیں اور سیدھے تلواریں لے کے اوپر چڑھائیں، میرا تو ٹنٹا کھاتا ہے، اچھا ہوتا کر لیتے۔ فوراً وہی سے آپ پیچھے بھاگ گیا پہ حمال میں، اور کہا کہ جلدی کرو، ان کو اسی ابھی بھیج دو یہاں سے، یہیں سے یہ واپس وطن لے جاؤ ان کو، یا ایک لمحے کے لیے بغداد میں میں انہیں نہیں دیکھنا چاہتا۔ دیکھیں امام کی محبت کس میں یار کی ہے، اطرت کی محبت کس میں یار کی، اللہ اکبر۔ بس آج سے یہی میں، چونکہ اب یہ مصائب ہمارے محرم اور سفر ملے ہوئے ہیں، میں چاہتا ہوں آج یہی سے بات کو میں شروع کروں۔ 2 محرم کو زہرا کی بیٹیاں کربلا میں داخل، چلتے چلتے رک گیا گھوڑا تو حضرت نے کہا کیا زمین کربلا تیری ہے پہچانی ہوئی، اجرکم اللہ۔ 2 محرم کو زہرا کی بیٹیاں کہاں آئیں؟ کربلا معلیٰ میں آ کے نا 2 محرم کو، 4 محرم کو میرے امام نے 2 خط لکھے۔ ایک خط جناب حبیب بن مظاہر کو لکھا، ایک خط جناب مسیب خزائی کو بصرے لکھا، ایک کوفے میں لکھا، ایک بصرے میں۔ ازادارو، چونکہ میرا امام فرماتا ہے ہمارے کام میں ایسے رویا کرو جیسے بوڑھی ماں روتے ہیں، سال کے بعد یہ دن آتے ہیں، آپ اتنا اہتمام فرماتے ہیں، رو لیا کریں ان غریبوں کو۔ میری پاک بھی ہمارے فضائل سننا نہیں آتی، یہ دیکھنا آتی ہے میرے غریب کو روتا کون ہے، میرے حسین مسافر کو کون روتا ہے۔ اللہ اکبر۔ روایت میں کہ جب 4 محرم ہوئی نا، جناب زہرا کی بیٹی جناب ثانیہ زہرا نے کیا دیکھا، ایک اندھیری ہے۔ جب اندھیری بلند ہوئی نا، پاک بی بی نے کہا فضا اس اندھیری سے مجھے در خوف پیدا ہو رہا ہے، جلدی کرو امام حسین کو بلاؤ، میں پوچھوں یہ اندھیری کیسی ہے۔ ازادار جو ہی فضا گئی، امام حسین علیہ السلام خیمے میں آئے، پاک بی بی نے کہا حسین یہ اندھیری کیسی ہے۔ پاک حسین نے فرمایا بہن یہ اندھیری نہیں، کہوں کوئی فوجیں شام سے آ رہی ہیں۔ ماشاءاللہ یہ مصائب آپ سنتے ہیں، اللہ اکبر۔
کوئی فوجیں شام سے آ رہی ہے، کوئی فوجیں بصرے سے آ رہی ہے، کوئی فوجیں بغداد سے آ رہی ہے۔ یہ ان کے گھوڑوں کی سمو کی گرد ہے۔ خدا گواہ جب پاک بی بی نے یہ جملہ سنا نہ گھبرائیں، یہ ان کے گھوڑوں کی سمو کی گرد اندھیری میں اتنے آئے ہیں، اتنے آ رہے ہیں۔ فرمایا ہاں بہن اتنے آ رہے ہیں۔ پاک بی بی نے رو کے کہا حسین کیوں آ رہے ہیں؟ فرمایا یہ تیرے بھائی کے مارنے والے۔ خدا جانے پاک بی بی پہ کیا گزر گئی ہوگی۔ بی بی نے